مستنصر حسین تارڑ کے سفر نامے یک سرائے سے اقتباس۔ وادی سوئنج کے باغ عدن میں جب ہم نے اس بے بہا بلندی پر، جہاں ہم چٹی بوئے گلیشیئر سے بھی اونچے تھے، اس مخفی اور تیز پھوار کی آبشار کو دیکھا جس کے کناروں پر گیلی چٹانوں کے کونے خدروں میں لمبی لمبی گھاس تھی اور پہاڑی پھولوں کے 100 طرح کے رنگ اور بناوٹیں تھیں، تو اس کی پھوار ہمارے بدنوں میں اندر تک گئی اور ہم روح تک بھیگ گئے، تو ہم سب چپ ہو گئے۔ نوید مجھے سہارا دے کر آبشار کی قربت میں لے گیا، وہاں تک جہاں اس آبشار کا پانی نظروں کے سامنے ایک گرتی دیوار بناتا تھا۔ وہاں تک جانا آسان نہ تھا، کیونکہ آبشار اس لیے نہیں بنائی گئی تھی کہ ہر کوئی وہاں آسانی سے پہنچ جائے۔ اس بلندی سے نہ ہمارے خیمے نظر آتے تھے، نہ ہماری یادیں، سب کچھ کسی اور دنیا میں نیچے رہ گیا تھا۔ چٹانوں میں عجب رنگوں اور شکلوں کے پھول، بٹن جیسے ننھے منھے پھول تھے، اور وہ پھوار میں بھیگتے خوش معلوم ہوتے تھے۔ آبشار کی دیوار آپ میں جو میری آنکھوں کے آگے گر رہی تھی، کوئی میل، کوئی نقص نہ تھا۔ شاید ہم وادی سوئنج کی بلند ترین سطح پر تھے۔ میں نے سر اٹھا کر بہت دیر اوپر دیکھنے کی کوشش کی، آنکھوں میں پھوار پڑتی اور منظر دھندلا جاتا، اور ہم تنہا تھے وہاں اس ذات کے سوا جس کا یہ کارخانہ ہے، اور ہمارے سوا کوئی نہ تھا۔ تب مجھے خیال آیا کہ اس کارخانہ قدرت کا مشاہدہ کرنے والے صرف ہم ہیں، اور ان پھولوں کی بناوٹ اور رنگت کو آج تک سوائے ہمارے اور کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ تو ممکن ہے کہ یہاں سے چرواہے گزرے ہوں، لیکن وہ تو گھاس دیکھتے ہیں، اور شاید کوئی شکاری بھی ادھر آیا ہو، لیکن وہ تو شکار دیکھتا ہے، پھولوں کو نہیں۔ تو ان تیز زرد رنگوں والے پھولوں کو ہمارے سوا اور کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ جہاں آسمان بلندیوں سے ملنے نیچے آتا ہے، وہاں پر تھے ہریاول سے اٹی چٹانوں میں زرد ڈنٹھل کے ڈھلوانوں پر ایک زرد آبشار کی طرح نیچے چلے جاتے تھے، اور ان پر گہری دھند تھی۔ شاید ہم باغ عدن میں تھے۔